नाम रसूल पाक पे डट कर रहा खड़ा। वाह 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 वाह। नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अच्छी नज़म अदनान प्रतापगढ़ ने बड़ी बड़े मज़े की इम्तियाज़ जलील के बारे में, उनके जोश जज्बे को उन्होंने और ज़्यादा इस नज़म के थ्रू उभारा है, मुसलमानों को और जोश दिलाया है। और इसका टाइटल है आए इम्तियाज़ जलील तेरी हिम्मत को है सलाम। इसी तरह हमारे एक और भाई भी है, इमरान प्रतापगढ़ी। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे पता चला कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं और उसके बाद वो हमारी AIMI पार्टी को भी यानी गलत बोलते हैं, यानी हमारी जो सी मुसलमानों की पार्टी है हैदराबाद की, बबर शेरों की। तो यार फिर मुझे बड़ा दुख हुआ यार, मैंने कहा एक मुशायरा अच्छा पढ़ता है और गीत भी बहुत जो सी लाइनें हैं, शेरों बड़ी मिलाकर अच्छा पढ़ता है, पर यार ऐसा जेब नहीं देता उनको। तो यानी ये देखिए मुसलमानों का जो सा मसला था वो अवैसी और अकबरुद्दीन साहब तक तो नहीं था ना, तो यानी इसमें सारे आते हैं, नबी तो सबके हैं ना मुसलमान, चाहे फिरके कितने भी हों। तो जब कुरान और हदीस, कुरान और नबी की जब बात आती है तो फिर तो ये मामला तफरकेबाजी, ये जो से हैं इख्तलाफात पीछे रह जाते हैं। मेरे ख्याल से उनको भी आना चाहिए था। पर बाय द वे सियासत बड़ी बुरी चीज़ है, पर जो से अपने दीन को सर को ताज बना लेते हैं तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फिर उनको बुलंदियां रोज अता फरमाते हैं। अब देखती हैं ये छोटे बच्चे को एक दो दफा भाइयों की कहने की वजह से हमने रिएक्शन किया, बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। अल्लाह ताला बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी पढ़ी। अल्लाह ताला इन्हें भी कामयाबी दे, इनके ज़ौक़ व शौक़ में और सरबुलंदियां दे। तो सुनते हैं। अब शुरू करने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी दिया करें। तो गाइस शुरू करते हैं। आला है तेरा रुतबा, आला तेरा मकाम, ऐ इम्तियाज जलील तेरी जुर्अत को है सलाम। इम्तियाज जलील तेरी जुर्अत को है सलाम। नाम रसूल पाक पे डट कर रहा खड़ा। वाह 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 वाह। नाम रसूल पाक पे डट कर रहा खड़ा, बांधे हुए सरों पे कफन आगे आ गया। इस्लाम को इसी की ज़रूरत थी इन दिनों, जो कारवा तू लेके अकेला खड़ा, कोई न कर सका जो किया तूने आज काम। ऐ इम्तियाज जलील तेरी जुर्रत को है सलाम। क्या बात। ऐ इम्तियाज जलील तेरी जुर्रत को है सलाम। मुस्लिम हजारों नेता हैं इस देश में मगर, मुस्लिम हजारों नेता हैं इस देश में मगर, नामों से मुस्तफ़ा से मगर वो है बेखबर। नामों से मुस्तफ़ा से मगर वो है बेखबर। अपने नबी के नाम पे कुर्बा है हर घड़ी, अपने नबी के नाम पे कुर्बा है हर घड़ी। मौजूद तेरे सीने में है शेर का जिगर, लिखवा लिया है तूने मुजाहिद में अपना नाम। ऐ इम्तियाज जलील तेरी जुर्अत को है सलाम। गीदड़ की फौज शेरों से टकरा नहीं सकी, गीदड़ की फौज शेरों से टकरा नहीं सकी।
ظلم و ستم کے چہرے پہ ہیبت سی چھا گئی، ظلم و ستم کے چہرے پہ ہیبت سی چھا گئی، بندہ خدا کا گرجا ہے میدان میں جس گھڑی، ایک پل میں دور ہونے لگی ساری گمراہی، حضرت عمر کی فوج کا نکلا ہے جب غلام، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیری جرت کو ہے سلام، کتنی بلند بالا ہے مومن کی دیکھ سبحان اللہ، ذات، کتنی بلند بالا ہے مومن کی دیکھ ذات، ہر وقت جان دینے کو تیار دن ہو رات، جو کام تو نے دین کی خاطر کیا ہے آج، جو کام تو نے دین کی خاطر کیا ہے آج، اس کو بھلا سکے گی نہ تا حشر کائنات، محشر میں اس کا تجھ کو ملے گا بڑا انعام، اے امتیاز جلیل تیری جرأت کو ہے سلام، گستاخ مصطفیٰ کی اڑائی ہے تو نے نیت، گستاخ مصطفیٰ کی اڑائی ہے تو نے نیت، نام نبی پہ ہونے کو آیا ہے تو شہید، نام نبی پہ ہونے کو آیا ہے تو شہید، عزم حسین تیرے جو سینے میں بس گیا، حیران ہے تجھ کو دیکھ کے اس وقت کا یزید، نرغے میں دشمنوں کے کیا تو نے جو قیام، اے امتیاز جلیل تیری جرت کو ہے سلام، اے امتیاز جلیل تیری جرت کو ہے سلام، اعلیٰ ہے تیرا رتبہ اعلیٰ تیرا مقام، اے امتیاز جلیل تیری جرت کو ہے سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے امتیاز جلیل تیری جرت کو ہے سلام، ماشاءاللہ سے جو اقدام امتیاز جلیل نے اٹھایا ہے وہ کوئی بھی، جیسے انہوں نے اپنی نظم میں کہا ہے، کسی بھی سارے مولانا جو ہیں، مسلم جو ہیں، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں سب حلوے کھا رہے ہیں، جلوے کھا رہے ہیں، سارے لیکن امتیاز جلیل ہیں جو بہادری سے ماشاءاللہ شیر دل ان کا جو نکلے ہیں اور ہمارے نبی کی شان گستاخی کرنے کے خلاف، اور رام جی ڈر کے بیٹھا ہوا ہے، باہر آئے آپ بھائی، اب لڈو پٹی کھا لو جب باہر آتے ہیں، اب اسے ڈر ہے کہ پتہ نہیں کب میرے ساتھ ہو جائے گا، مجھے کہیں پکڑ کے نہ لے جائے، ان کی نیندیں ان کی خراب کی ہوئی ہیں اس نے، اسی کو تو بہادری کہتے ہیں۔ یہ بات ہے، دیکھو ختم نبوت پر جو پہرا دیتے ہیں وہ کسی کام، وہ کسی کے نصیب میں ہوتا ہے، وہ اس لیے اب دیکھ لیں کہ جو پاکستان میں تھے کئی جو سے اہل حدیثوں کے تھے، علماء کرام دیوبند کے تھے، حالانکہ ان کو بھی آگے ذوق شوق سے آنا چاہیے، میں وہ بات نہیں کر رہا، اختلافات اپنی جگہ پر، دیکھیں نبی کی بات آ جاتی ہے، کوئی قانون ترمیمی جہاں سٹارٹ ہوئی تھی تو ایک مزدور جون سا تھا، خادم حسین رضوی صاحب باہر آ کے بیٹھ گئے احتجاج کے لیے، پھر چھوٹے تھے تھوڑے سے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، جیسے امتیاز جلیل کو سمجھا کہ یہ تو چند سے ہیں، بھاگ جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، پر وہ دن گزرتا گیا، قافلہ جب چلتا گیا، اللہ کی مدد پھر آتی گئی، تو یقین مانے وہاں پھر شیلنگ ہوئی، جو مرضی ہوئی، انہوں نے اپنے جون سے خادم حسین رضوی نے 2 بیٹے جون سے اپنے بھی کہا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے کون کرتا ہے، ایسے کون عالم وغیرہ کرتے ہیں، وہ عالم جو اسلام کے یعنی جو اسلام کا بیان وغیرہ دے کر، یہ کچھ وغیرہ دے کر، تو یعنی وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، گاڑیاں ان کی سب کچھ، یعنی عیاشیوں کے لیے، جب دین اسلام پر جب وقت آتا ہے تو پھر بھائی آگے ڈٹ کر کون کھڑا ہوتا ہے، تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ پتہ چلے گا تم لوگوں کو، تو پھر اللہ رب العزت نے وہ ان کو عزت دی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے ان کے پیچھے
میرے خیال ان بزرگوں کا یا ان ہاتھ ہوتا ہے یار. یہ نا ایک میری دوست نے مجھے بتایا تھا کہ پتہ نہیں یار کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. پیچھے بھی انہوں نے نا نواز شریف کی حکومت میں پھر کچھ ایسا ویسا مسئلہ آ گیا تو ان کا مجھے میسیج آیا تھا پتہ نہیں کن کا ہاتھ ہوتا ہے, یعنی ہماری نبی یا صحابہ کا یا پتہ نہیں کن کا. یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, یہ انشاءاللہ میں بعد رہوں گا وہ میں سٹوری دے کر, کیونکہ ہم نے کہا یار ہم بھی اقدامات کریں گے. ہم نے بفلر چھپوائے, ہم وہ مسجد کے باہر وہ دیں گے. پر اللہ خیر کرے ماشاءاللہ وہ طریق لبیک کے جو سے تھے امیر, وہ سارے وہ جو سے جب فیصلہ سنانا تھا ایک وہاں پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو گئے. اور ہمارے جو سے چیف جسٹس ہے فیضا عیسیٰ ایسا جو سے ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے پھر وہ فیصلہ دینے کے لیے اتنا انہوں نے ٹائم لیا, یعنی 2-3 دفعہ بریک لینی پڑی. حالانکہ بریک ایک دفعہ ہوتی ہے پھر تو باہر پھر وہ جو سا مسئلہ مسائل رفع دفع ہوا. نہیں تو باہر جو سی ٹیم کھڑی تھی وہ کہتی کہ تو بھائی تو فیصلہ دے تو صحیح, تو دیکھ لیں گے دمادم مسک اندر ہو جائے گا. تو یہ بات ہوتی ہے, ان بندوں کے پاس کچھ نہیں تھا, ان کے دلوں میں ایمان تھا اور ان سے ذات پر یقین تھا کہ ہم نکلے ہیں اور ہماری مدد ضرور ہوگی. اب جسی طرح امتیاز جلیل نکلے ہیں, ایک تو ماشاءاللہ ان کی پارٹی کی جو سی گروتھ ہو رہی ہے, اور ایک جب بھی کوئی غلط بول رہا ہے تو ان کے منہ پہ پڑ رہی ہیں. سیدھی سی بات ہے. اب جیسے وہ محمود مدنی صاحب بولے ہیں تو ان کا کیا بولنا بنتا تھا, ان کے خلاف سب یعنی ہمارے مسلمانوں کا گھیراؤ معاملات یہ وہ تنگ کیا جا رہا ہے, اور تو بھائی اپنی کرسیوں کے چکروں میں اپنی جیسوں کی چکری میں یعنی ان کو تو غلط بول رہا ہے. تو بھائی اب وہ جو سا ہے, اب 21 صدمی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, الحمدللہ لوگوں کو نظر آتا ہے کیا سچا ہے کیا برا ہے. تو گائز اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے. ماشاءاللہ یہ جو سے ہیں عدنان ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کمال, یہ بھی پڑھتے ہیں, ابھی چھوٹے بچے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اور انہیں آگے کامیاب کرے. تو گائز یہ تھا آج کا ریئیکشن. امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں تو نیکسٹ ویڈیو خاص کر رکھیے گا. اللہ حافظ.